السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمل آپ حضرات کے خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، جملہ حاجات کے لیے بہترین مجرب ترین عمل ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سفر خواہ خشکی ہو، خواہ ہوائی، خواہ سمندری، اسی طرح آپ کے حاسدین مخالفین بہت زیادہ ہوں، کسی بھی اعتبار سے آپ اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، اور آپ کے حاسدین، آپ کے مخالفین آپ کے خلاف آئے دن نت نئی سازشیں کر رہے ہوں اور آپ کو آئے دن پریشان کر رہے ہوں، یا کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا پھر منگنی ہوتی ہے ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچانک سے کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کسٹمر آنا بند ہو گئے، دن بدن کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، دن بدن کاروبار ڈوبتا جا رہا ہے، جو کسٹمر آ رہے تھے جنہوں نے آپ کا قرضہ دینا تھا وہ قرضہ واپس نہیں کر رہے، اسی طرح آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی خواہش ہو، گھر کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہوں، ایک آدمی ٹھیک ہوا، ایک فرد ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، دوسرا ٹھیک ہوا، تیسرا بیمار ہو گیا، یعنی گھر کے اندر بیماریوں نے ایسا گھر کر لیا ہو کہ بیماریاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں، گھر کے اندر آپس میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہوں، میاں بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہو، بچے نافرمان ہو گئے ہوں، گھر کے اندر جو ہے بے چینی بے قراری رہتی ہو، گھر میں سکون راحت نہ ہوتی ہو، باہر جاتے ہیں دوستوں کے اندر اچھے تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے، رشتہ داروں میں اچھے تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے، اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہوں، ان تمام مسائل کے لیے ایک مختصر سا عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا، اگر دشمن بہت زیادہ ہیں، حاسدین مخالفین بہت زیادہ ہیں، ان کی نیت سے پڑھے گا، چاہے ہزاروں دشمن ہی کیوں نہ ہوں، چند دنوں میں ہی دشمن زیر ہو جائیں گے، چند دنوں میں ہی دشمن اپنی سازشوں میں خود پھنس جائیں گے، چند دنوں میں ہی دشمن اپنے آپ کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے ان کے آپس میں تفریق ہو جائے گی۔ اور اگر سفر ہے، خواہ خشکی ہے، سمندری ہے، ہوائی ہے، اس نیت سے پڑھیں گے، اللہ پاک سفر کی ناگہانی آفات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، نکاح ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، اس نیت سے پڑھیں گے، اللہ پاک خیر و عافیت سے بابرکت نیک صالح رشتہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ گھر کے اندر بیماریاں ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، بیوی بچے آپ کے نافرمان ہیں، اس نیت سے پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں، گھر میں وہ پانی خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں اور گھر کے اندر وہ پانی استعمال کریں، بیوی بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اسی طرح دکان پہ کسٹمر نہیں آ رہے، ناگہانی جو ہے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آئے دن نقصان ہو رہا ہے، کاروبار آپ کا ڈوب رہا ہے، تو یہ عمل پڑھ کے پانی پر دم کر دیں، اگربتی پر دم کر دیں، پانی کا صبح شام چھڑکاؤ کریں، ایک اگربتی روزانہ دکان میں فیکٹری میں جلائیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی کاروبار میں دن بدن ترقی بھی نصیب ہوگی، برکت بھی نصیب ہوگی، چاہے جتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، قرضہ بھی اتر جائے گا، جو کسٹمر قرضہ واپس نہیں کر رہے تھے وہ انشاءاللہ قرضہ بھی واپس کریں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، درمیان میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین میں 7 مبینیں ہیں، ہر مبین پہ رک کے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو، یہ ایک تسبیح ہر مبین پہ پڑھیں،
جس نیت سے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر کاروبار کی نیت سے پڑھیں، گھر کے اندر بیماریاں ہیں اس نیت سے پڑھیں تو میں نے اس کا طریقہ بتا دیا، بقیہ جس نیت سے بھی پڑھیں گے سبھی کا طریقہ بتا دیا، اس کے مطابق پڑھیں تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔